بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک 4 سال کی بچی جو دریا میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شریف میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت سالوں پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ بیٹی صرف 4 سال کی تھی۔ بیٹی کے لیے وہ بہت محنت مزدوری بھی کرتی تھی اور حلال روزی اسے کھلاتی تھی۔ وہ عورت بہت عبادت گزار تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی۔ اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی۔ اہل بیت کے عشق کا وہ دم بھرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو جس طرح چاہتے تھے، یہی انداز اس نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ جب کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کے گھرانے کے ہر فرد کو اتنی ہی تعظیم اور عزت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک پڑوسن سے سنا کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہے جن کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سلطان ہیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، اپنا نام کی طرح شان بھی ان کی اونچی ہے۔ گھرانہ میں سجدوں کا ہے۔ اتنے بڑے گھر سے تعلق ہونے پر بھی عزی انفاق کی کمال کی ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑا، کسی پر بھی کبھی اپنی قبیلیت نہیں جھاڑی، نہ ہی اپنے علم اپنے منصب کے بارے میں ذکر کر کے خود کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھایا، اور اتنا جھکاؤ کہ کوئی سیال ہو یا غریب ہو، بیوہ ہو یا یتیم ہو، نادار ہو یا کمزور ہو، رنج کا مارا ہو یا مسکین ہو، سب کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ان کا بولنا تو اتنا پیارا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہو۔ سبحان اللہ! اور میں تو ان کی مریدہ بن چکی ہوں۔ وہ میرے مرشد ہے۔ بس ان کی ہر بات، ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر خدمت ہونے کی آرزو ہے۔ میں ان کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں۔ اور پڑوسن نے کہا، تو چلو، ابھی انہی کے دربار میں جا رہی ہوں۔ میں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، مجھے کپڑے دھونے دریا پر جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ بس یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت آ چکی ہے۔ اور پڑوسن نے کہا، تو چلو تم کام کرو، میں دربارِ غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ڈھیر سارا اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیٹی جو بہت چھوٹی تھی اور جو کہ وہ اس کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے لے کر جاتی۔ نہر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اب تک ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے ایسا کوئی حرکت کی ہو کہ دریا کے کنارے جا رہی ہو یا اپنی ماں کو تنگ کرتی ہو۔ بس وہ دور بیٹھ جاتی، پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ اس عورت نے اب تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، انسان جب روزگار کی فکر میں لگا ہوا ہو تو اس کو فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے۔ لیکن اس کے دل میں عقیدت تھی، اور اس کی پڑوسن جب بھی آتی وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت اور ان کی باتیں اسے ضرور سناتی کہ کس طرح انہوں نے آج تک ایسا بیان کیا کہ جس میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی، یا پھر قرآن پاک کی کسی آیات کی تفسیر بتائی گئی، یا پھر کسی واقعے کی تفسیر بتائی گئی۔ یقین جانو لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں
اور ان کی باتیں سن کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی، دیکھو بہن، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو، اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ کو کیا تم نہیں دیکھنا چاہتی؟ یہی موقع ہے۔ تو وہ کہنے لگی، چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں ایک جوش پیدا ہوا ہے۔ لیکن میری بہن، مجھے بتاؤ، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے گی؟ پڑوسن کہنے لگی، فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی محفل میں تو ہر کوئی ادب سے بیٹھتا ہے اور ہر کوئی شریک ہوتا ہے، بدتمیز میں باتمیز ہو جاتی ہے، وہ گستاخ بھی بے ادب نہیں رہتے بلکہ با ادب ہو جاتے ہیں، کیونکہ فوج و برکت سب پناہ چاہتے ہیں، اس لیے تمہاری بیٹی بھی ادب سے بیٹھ جائے گی، اچھی بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا یہاں کام نپٹا لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کپڑے دھونے کے لیے دریا دجلہ کے پاس گئی اور حسب معمول کپڑے دھو کر پھر واپس آئی۔ پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ جب وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ادب سے آپ کے بیان کو سن رہے ہیں، اور ایک بہت بری نور سی خوبصورتی سی شخصیت بر پر بیٹھے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے بیان کو آخر تک لوگ سن رہے ہیں۔ کسی کا دل اجڑ نہیں ہو رہا، نہ کوئی بیزار ہو رہا، نہ ہی کسی کو بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس لگ رہی ہے، اور نہ کوئی اپنے آپ کو وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرخوف بیان کو اور ان کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ایسے گم تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ ایک کمسین بچی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو عقل شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت تو آپ کی محفل کے ادب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں اسے محفل سے نکال کر لائی، ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی تھی نہ کہ جو اس محفل کے ادب کو جانتی تھی، اور اب گھر آ کر اس طرح کھیل رہی تھی جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ اس کی ماں اس کی طرح سے پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ اکثر کام پر جایا کرتی تھی اور کبھی گھر پر بچی کو اکیلے چھوڑنا بھی پڑتا تھا، اور کوئی دوسرا فرد تو گھر پر ہے ہی نہیں تھا جو اس کو سنبھالے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت تھی، دل چاہتا تھا ساری عمر ایسے ہی گزر جائے، پیرانے پیر دستگیر ولیوں کے امام کی صحبت میں جا کر دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ اب دوسری طرف فکر مشق کی جو کھائی جا رہی تھی، وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی سی فکر میں ایک بار وہ دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن کچھ موسم کے آثار بھی ٹھیک نہیں تھے، دریا کا پانی اور دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن یہاں اس کی مجبوری تھی کہ اسے اس دن نہر دجلہ کے پاس کپڑے دھونے کے لیے سوچا تھا کہ بس جلدی سے کام کر کے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ یہی اطمینان کے لیے وہ اپنے کام میں مگن تھی، اور بچی اس کے پاس بیٹھی اس کو کپڑے دھوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کی تو ہوش ٹھکانے نہ رہی، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ بچی تو دریا کی موجوں میں ڈوب گئی، وہ ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ گہرا دریا بہت غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی سی جان اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ ماں مجھے بچا لے، وہ پکار رہی تھی، لیکن ماں کیسے بچاتی؟ ماں تو بس چلا سکتی تھی، ماں تو بس اس کا نام پکار سکتی تھی۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر وہ خود بھی کود جاتی دریا میں تو وہ بھی نہیں بچ سکتی تھی۔
وہ کہیں بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو پکار کر اس کا گلا بیٹھ گیا، لیکن بیٹی بچ نہ سکی اور گہرے دریا میں ڈوب گئی۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، اس کی دل و جان سے پیاری بیٹی وہ کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا کہ چلو میری مدد کے لیے، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کس طرح اس کو بچا لو، کسی کو بلاؤ۔ وہ جا کر دریا میں سے میری بچی کو نکال کر لائے۔ وہاں کہنے لگی طوفان آیا ہوا ہے، شدت کا طوفان ہے، تمہاری بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی ایک ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دو۔ پڑوسن وہ اس کا رونا دیکھا گیا، اس نے کچھ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور پھر رہنے والوں نے دریا میں کود کر اس بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پانی میں بہہ چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ماں کے دل کو کون سمجھاتا؟ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ نہ بیٹی اس کی مر چکی تھی، لیکن اس کو پھر بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اسی کی خاطر یہ محنت کر رہی تھی، ورنہ اس کا اپنا کون تھا؟ اس نے کہا اے پڑوسن، مجھے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور غم کو ہلکا کر دیں گے اور ایک ماں کے درد کو سمجھیں گے۔ وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ درد کی ماری ماں پڑوسن کے ساتھ شہنشاہ بغداد کے پاس آئی اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا شہنشاہ بغداد، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میری مدد کرے، میری 4 سالہ کمسین بچی دریا کے ناوا بن گئی ہے اور آخری امید مجھے آپ سے ہے کہ آپ ضرور میری مدد کریں گے، آپ ضرور میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت میں نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی وہیں بیٹھی تھی کہ بس اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر دجلہ میں گر گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صبر دامل عطا فرمائے۔ وہ کہنے لگی آپ رحمت اللہ علیہ تو کسی کا کہاں نہیں ٹالتے، آپ تو مشکل کو حل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ میں تو بڑی حسرت لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی جھولی نہ لوٹائے اور مجھے اس طرح تسلی نہ دے، آپ میرے لیے کچھ کرے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید شاگرد، آپ کے چاہنے والے وہیں پر آپ کے ارد گرد جمع تھے کہ اب کیا کرامت ظاہر ہوگی۔ ایک ماں جو کہ رو رو کر اپنا حال دل سنا رہی ہے، غم سے سینہ پھٹ جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں تو برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھین گیا، میری بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی حضور آپ اس طرح مجھے تسلی نہ دے، بس میرے لیے کچھ کیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی رحمت جوش میں آ گئی، چلو دریا کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری بیٹی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا، اپنا برکتی عصا لیا، آپ رحمت اللہ علیہ شاگرد کے ساتھ اور اس ماں کے ساتھ دریا کے پاس تشریف لائے۔ دریا کی مست موج تھی، لیکن تیز یعنی دیکھ کر تو ہر کوئی اس بات پر اب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا وہ بچی اب بہہ کر دور چلی گئی ہوگی یا پھر دریا کے گہرائی میں اتر گئی ہوگی۔ لوگوں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کس جگہ ڈوبی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں یہاں کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی یہیں سے پھسل گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کو دریا میں ڈوبے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا حضور صبح سے دوپہر ہو گئی ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے ناظرین، حیرت کی بات دیکھے کہ یہاں پر جو پانی میں ڈوبتے ہی اپنی جان نکل جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے، دریا سے ناطا ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اتنے گھنٹوں کے بعد بھی میری بیٹی کو بچایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کو یہ بات بول رہی تھی۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی، اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گروہوں کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو تو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔
تو جانتا ہے میری بستہ تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے۔ میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بندہ کا یقین بھی کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو، تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو اپنے عبدالقادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ یا اللہ، تجھے میرے محبوب تیرے آخری نبی کے آل اولاد کا واسطہ، اہل بیت کریم کا واسطہ، اس کی اولاد اسے واپس کر دے۔ اس طرح ایک ماں کے چین کو نہ چھین۔ سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھیں اشک بھر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور والا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے کہ آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا۔ آپ کے وضو سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہوئے کہا، حضور، میری بیٹی کا نام حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہنشادی خانون کا نصیبت میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، اس کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دریا دیکھتی رہ جائے گی۔ نام کی شان اور رتبہ۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس آ کر کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا، اے فاطمہ، تمہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جا، حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال رتبار آواز سے پکارا، دریا میں سے بچی کے دونوں ہاتھ نکلے اور ہر شخص کے یہ آواز خود اپنے کانوں سے سنی۔ جب بچی نے کہا، لبیک یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا کہ اس کے ہاتھ میں خود حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ پھر وہ بچی ندی کے باہر آئی اور اس کی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی ماں اس کو کلیجے سے لگا کر رونے لگی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر گئی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔